اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم اجمعین۔ ویورز، آج کے ہمارے ٹاپک کا آغاز صحیفہ کربلا سے کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جس فعل یا کام پر عذر خواہی یا معافی کرنا پڑے وہ کام ہی نہ کرو، اس لیے کہ مومن نہ برا کام کرتا ہے نہ عذر خواہی کرتا ہے، اور منافق روز برائی کرتا ہے اور عذر خواہی کرتا ہے۔ ان میں سے حضرت بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شادی ہوئی اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ظہور پر نور ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آپ سلام اللہ علیہ سے آپ کی شادی کے بارے میں رضا پوچھی گئی تو آپ سلام اللہ علیہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، گویا وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو پہلے سے جانتی تھیں۔ کتاب الخراج والجرائم میں ہے کہ جب حضرت بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اپنا خواب بیان فرمایا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ ہمارے گھر تشریف فرما ہیں اور ان کے ہمراہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری رشتے کی بات حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ طے کر دی ہے اور میرے بابا نے ان کے ساتھ میری تجوید فرما دی ہے۔ اور جب میں خواب سے بیدار ہوئی تو میرے دل میں اس خواب کے اثرات موجود تھے، کیونکہ ان کے علاوہ کسی نے میرا رشتہ نہیں مانگا تھا۔ جب دوسری رات ہوئی تو میں نے خواب میں جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ وہ میرے پاس تشریف لائیں اور مجھے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا اور تم عنقریب میرے بیٹے حسین کے پاس صحیح و سالم پہنچ جاؤ گی اور کوئی بھی تمہیں مستق نہیں کرے گا۔ شیخ مفید کی کتاب الارشاد میں بھی یہی مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب حضرت بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ واقعہ فعل کے بارے میں تم نے اپنے والد سے کیا کچھ سیکھا؟ تو جناب حضرت بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ نے جواب دیا، میں نے ان سے یہ بات یاد کی جو انہوں نے کہی تھی کہ جب پروردگار عالم کا حکم کسی شے پر غالب آ جائے تو تمام حاجتیں اور خواہشیں اس کے سامنے سرنگو ہو جاتی ہیں، اور جب وقت گزر جائے تو حیلہ اور تدبیریں بھی ناکام ہو جاتی ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ تمہارے والد نے کہا بہت ہی اچھا کہا ہے۔ مقدر کے سامنے امور و معاملات ذلیل ہو جاتے ہیں اور تدبیریں الٹ جاتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق بزرگ صحابی حضرت سلمان محمدی علیہ السلام نے اس شادی کے کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس شادی سے عرب اور عجم یعنی ایران اور عرب کے درمیان جو خلیج تھی وہ کم ہوئی، جو ان دونوں کے مابین جنگوں کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی۔ جناب حضرت بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ نے شادی کے بعد اس بات کو ثابت کر دکھایا کہ بچپن سے ہی طہارت و پاکیزگی آپ سلام اللہ علیہ کا شیوا تھی، اور حضرت امام سجاد علیہ السلام کی والدہ بننے کا تمام شرف و صلاحیت آپ سلام اللہ علیہ کو حاصل تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ جناب حضرت بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ واقعہ کربلا میں جو 61 ہجری میں پیش آیا اس میں موجود تھیں اور اپنے شوہر کی مظلومانہ شہادت کے کچھ عرصے بعد واپس ایران چلی گئیں۔ اکثر روایات کے مطابق حضرت امام سجاد علیہ السلام کی ولادت کے فوراً بعد جناب حضرت بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ وفات پا گئے اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں، جبکہ بعض منابع کے مطابق واقعہ کربلا 61 ہجری میں جناب حضرت بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ موجود تھیں۔ ان روایات کے مطابق کربلا کے بعد یزیدی فوج کے ہاتھوں آپ اسیر ہوئیں۔ کچھ روایات کے مطابق ایران کے شہر رے میں جناب حضرت بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ کا ایک مزار موجود ہے، اور کچھ روایات کے مطابق ان کا اصلی مدفن یہی ہے، تاہم یہ بات بھی اختلافی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شیعہ اسلام میں جناب حضرت بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہ کو ایک انتہائی مقدس اور محترم شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے،
لیکن ان کی وفات کی صحیح تاریخ اور مقام کے بارے میں تاریخی طور پر مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ جناب شہزادہ حضرت قاسم بن حضرت امام حسن علیہ السلام۔ حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کے فرزند اور واقعہ کربلا کے عظیم شہداء میں سے ایک ہیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ علیہ السلام 7 شعبان 47 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ واقعہ کربلا: آپ علیہ السلام اپنے چچا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا گئے اور روز عاشور 10 محرم 61 ہجری کو یزیدی فوج کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ شجاعت: کربلا میں آپ علیہ السلام نے کم عمری کے باوجود بے پناہ شجاعت کا مظاہرہ کیا اور کئی دشمنوں کو ہلاک کیا۔ مشہور قول: جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام سے موت کے بارے میں پوچھا تو جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام نے جواب دیا، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں یعنی میٹھی ہے۔ بچپن: جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام ابن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت سے 3 سال پہلے مدینہ میں پیدا ہوئے۔ جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام نے اپنی پھوپھی جناب حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ بنت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹوں عون بن عبداللہ بن جعفر اور محمد بن عبداللہ بن جعفر کی طرح جنگی تربیت اپنے چچا حضرت عباس علمدار علیہ السلام بن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور اپنے چچا زاد بھائی شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سے لی۔ کربلا کا سفر: جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے سن 60 ہجری میں مدینہ چھوڑنے کی تیاری کی تو جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام کی والدہ جناب فروہ سلام اللہ علیہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ وہ انہیں اور جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ زیارت ناحیہ مقدسہ میں جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام پر اس طرح سلام کہا گیا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی القاسم بن الحسن بن علی المضروبی علی حامتہ المسلوب لاماتہ حین ند الحسین عامہ فجال علیہ عامہ کالسکر وہو یفحص برجلیہ تراب والحسین یقول بودن لقوم قتالک ومن خصمہ یوم القیامت جدک و ابوک۔ جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام کی بعض روایات میں تاریخی ولادت کتب میں مذکور نہیں ہے۔ مقتل خوارزمی میں نقل ہوا ہے کہ شہزادہ قاسم علیہ السلام سن بلوغ تک نہیں پہنچے تھے، جبکہ بعض منابع میں شہادت کے وقت جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام کی عمر 16 سال ذکر ہوئی ہے۔ عشرہ محرم الحرام میں پڑھے جانے والے واقعات میں سے ایک جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام بن حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کی حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹی سے شادی ہے۔ بعض محققین اس واقعے کے صحیح ہونے میں تردید کرتے ہیں اور بعض اسے صحیح نہیں مانتے ہیں۔ شہید مرتضیٰ مطہری کے مطابق ان امور میں سے جو قدیم الایام سے ہماری عزاداری اور مجالس کا حصہ ہیں، ان میں سے ایک جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام کی شادی ہے، جبکہ یہ واقعہ ہماری کسی بھی معتبر تاریخی کتب میں موجود نہیں ہے۔ وہ محدث نوری سے نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس واقعے کو اپنی کتاب میں نقل کرنے والے ملا حسن کاشفی ہیں، جنہوں نے اسے اپنی کتاب روضۃ الشہداء میں نقل کیا ہے۔ بعض تاریخی مصادر میں جناب حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام کی شادی اور عقد کو نہ ماننے کی بعض وجوہات کو بیان کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک وجہ جناب حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام کی عمر مبارک ہے۔ بعض معتبر روایات کے مطابق جناب حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام کی عمر مبارک 11 برس کی تھی اور بعض کے مطابق 13 برس کی تھی، اور اس عمر میں نہ شادی ہوتی ہے نہ کربلا کا ایسا ماحول تھا جہاں شادی ہوئی تھی۔ سوگوار ماحول تھا، پانی نہ تھا، بچے پیاسے تھے، اور تاریخی مصادر میں نہ جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور بعض روایات کے مطابق نہ جناب حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام کی شادی ہوئی، اور اس کی ایک بڑی وجہ ماحول کا سوگوار ہونا تھا کہ ایسا ماحول ہی وہاں پہ میسر نہیں تھا کہ محرم الحرام کے ایام میں اہل بیت و طاہر علیہ السلام شادی کرتے۔ بس جناب حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام کی شادی نہ ہونے کی پہلی وجہ ماحول نہیں تھا، دوسری وجہ عمر نہیں تھی، تیسری وجہ
حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق 2 بیٹیاں تھیں، جبکہ ایک روایت کے مطابق 3 بیٹیاں تھیں، جبکہ بعض روایات کے مطابق 4 بیٹیاں تھیں۔ اگر 2 بیٹیوں کا قول مان لیا جائے تو ایک ننھی شہزادی تھیں، جناب حضرت بی بی سکینہ یا جناب حضرت بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ ان کو کہا جاتا ہے، اور ایک شہزادی جناب حضرت بی بی سغرا سلام اللہ علیہ تھیں جو مدینے میں رہ گئی تھیں۔ اگر مدینے میں بھی نہ مانے تو جناب حضرت بی بی سغرا سلام اللہ علیہ اگر ساتھ تھیں تو اس روایت کے مطابق جناب حضرت بی بی سغرا سلام اللہ علیہ کا عقد جناب حسن مثنیٰ سے ہوا اور وہ پھر جناب حسن مثنیٰ کی زوجہ ہوئیں۔ اور اگر ہم 3 بیٹیاں مانتے ہیں تو 2 بہت چھوٹی تھیں، ایک جناب حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ ہیں اور ایک جناب حضرت بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ اس میں بھی اختلاف ہے، اور معتبر روایات کے مطابق جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام کی شادی جناب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سے نہیں ہوئی تھی، اور بعض روایات میں جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کا ذکر ہوا ہے، اور اس روایت کے مطابق جناب حضرت بی بی فاطمہ تو کبریٰ سلام اللہ علیہ کی شادی جناب حضرت حسن مثنیٰ سے ہوئی تھی، اور آپ سلام اللہ علیہ جناب حسن مثنیٰ کی زوجہ تھیں، اور اگر جناب حضرت بی بی فاطمہ تو صغریٰ سلام اللہ علیہ کیا کہیں تو وہ مدینے میں تھیں اور کربلا میں موجود نہیں تھیں۔ اور اس روایت کے مطابق بھی جناب حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سے ان کا عقد نہیں ہوا، اور جناب حضرت بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ بہت چھوٹی تھیں۔ بس جناب حضرت شہزادہ قاسم سلام اللہ علیہ اپنے چچا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میدان میں شرکت کی اور یزیدی فوج کے خلاف لڑتے ہوئے قمرمنی میں شہادت پائی۔ شہادت کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر تقریباً 13 سال تھی، اور آپ علیہ السلام کی بہادری اور شہادت کو شیعہ تاریخ میں خاص مقام حاصل ہے، اور عاشورہ کے واقعات میں آپ علیہ السلام کی قربانی کو خصوصی طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ جناب حضرت بی بی فروہ سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ کے والد امراء القیس یمن میں رہتے تھے، جیسا کہ تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ وہ ایک نصرانی تھے، اور ان کی شرافت اور لطافت اور اخلاق کی داستانیں عربی ادب کی کتابوں میں مختلف جگہوں پر درج ہیں۔ خدا نے ان کو 2 بیٹیاں عطا کیں، ایک کا نام سلمہ تھا اور دوسرا کا نام سلامہ، جبکہ بعض مورخین نے ایک سب سے بڑی بیٹی مہیا کا بھی ذکر کیا ہے جو رحلت فرما گئی تھیں۔ سلمہ جوان تھیں اور سلامہ بھی کم سن تھیں، اور ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ امراء القیس کے دل میں ایمان کی حرارت جاگی اور انہوں نے مسلمان ہونے کا ارادہ کیا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب مدینے میں خلیفہ سوم کا دور خلافت تھا۔ امراء القیس اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر مدینے تشریف لے آئے اور ارادہ کیا پہلے تو مسلمان ہوں گے، پھر بڑی بیٹی کی شادی کسی شریف زادے سے کر دیں گے، اور چھوٹی بیٹی اپنی بڑی بہن کے ساتھ رہے گی، جب یہ بڑی ہوگی تو اس کی بھی شادی کر دیں گے۔ اس نیت سے وہ دونوں بیٹیوں کو لے کر مدینہ آ گئے۔ مدینے میں آ کر انہوں نے یہ تلاش کیا کہ شریف ترین انسان کون ہے جس سے وہ اپنی لڑکی کی شادی کریں۔ امراء القیس جو صاحب حیثیت تھے خلیفہ سوئم سے ملے اور ان کے ساتھ کچھ باتیں کیں، اور پھر چند دن مدینے میں بیٹی کا مناسب رشتہ تلاش کرنے کی غرض سے ٹھہر گئے۔ امراء القیس کی ملاقات ایک دن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوئی کہ جن کی شرافت زبان زد عام تھی۔ امراء القیس نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دست حق پر اسلام قبول کیا اور اپنی حاجت بیان کی کہ میری 2 بچیاں ہیں، ایک ابھی کم سن ہے اور ایک شادی کے قابل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حضور کے شہزادے اگر میری بیٹی کو قبول فرما لیں تو دین و دنیا میں میری فلاح ہوگی۔ چنانچہ امراء القیس کی بڑی لڑکی سلمہ کا عقد اسی دن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے فرزند اکبر حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام سے کیا۔ تاریخ کے عوارق میں ان پاکیزہ و طاہرہ بی بی کو جناب حضرت ام فروہ سلام اللہ علیہ پکارا گیا ہے۔ انہی طیبہ و طاہرہ خاتون سے جناب حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کے گھر میں اس بچے کا ظہور ہوا جو حضرت قاسم علیہ السلام ابن حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کے نام سے آج دنیا میں مشہور ہیں۔ جب جناب سلمہ کی چھوٹی بہن سلامہ بڑی ہوئیں تو ان کا عقد جناب حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہوا۔ تاریخ نے بی بی سلامہ سلام اللہ علیہ کو رباب اور ام رباب سلام اللہ علیہ کے نام سے یاد رکھا ہے۔ بعض مورخین نے اس واقعے کا ایک دوسرا رخ بھی پیش کیا ہے جو یہ ہے کہ جب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یمن تشریف لے گئے تھے تو امراء القیس نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھا اور متاثر ہونے کے بعد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دست حق پرست پر ایمان لے آئے۔
امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت میں وہ یمن چھوڑ کر مدینہ آ گئے اور ان کا مستقل قیام مدینہ میں تیسری خلافت کے دور میں ہوا۔ جب یمن کے وفود مدینہ آئے تو یہ بھی مدینہ آئے۔ مدینہ میں امراء القیس کا گھر پہلے سے موجود تھا۔ اس بات کی تصدیق ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ان اشعار سے بھی ہوتی ہے، جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ جب میکے چلی جاتی ہیں تو مجھے اپنا گھر اچھا نہیں لگتا، جس میں رباب اور سکینہ موجود نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ جناب حضرت بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہ اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی شادی سن 35 ہجری کے قریب ہوئی۔ جناب ام فروہ سلام اللہ علیہ کی چھوٹی بہن جناب ام رباب سلام اللہ علیہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شادی سن 52 ہجری میں ہوئی۔ جناب حضرت بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہ اور حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کی شادی 16 سال تک رہی، اور ان 16 برس میں جناب حضرت بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہ میں سے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں دنیا میں تشریف لائے، جن میں سے 5 کی اسماء گرامی رقم طراز ہیں۔ جناب حضرت بی بی فاطمہ بنت حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام، جناب احمد بن حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام، جناب حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام بن حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام، عبداللہ الاکبر بن حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام اور عبداللہ الاصغر بن حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام۔ جب 28 صفر سن 50 ہجری کو حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو ان بچوں کی عمریں کچھ اس طرح تھیں۔ جناب حضرت فاطمہ بنت حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام جو چوتھے امام حضرت امام سجاد زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ ہیں، وہ 10 برس کی تھیں۔ جناب احمد بن حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام 8 برس کے تھے۔ عبداللہ الاکبر بن حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام 6 برس کے تھے۔ جناب حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام بن حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام 4 برس کے تھے، اور حضرت عبداللہ الاصغر بن حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام 2 برس کے تھے۔ اسی طرح کربلا میں جناب فاطمہ بنت حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام جو زوجہ حضرت امام سجاد علیہ السلام ہیں، ان کی عمر اقدس 20 برس تھی۔ احمد بن حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام 18 برس کے تھے۔ عبداللہ الاکبر بن حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام 16 برس کے تھے، جبکہ حضرت شہزادہ قاسم بن حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام 14 برس کے تھے، اور حضرت عبداللہ الاصغر بن حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام 12 برس کے تھے۔ خلافت سے دستبردار ہونے کے بعد حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام تقریباً 9 سال زندہ رہے۔ یہ تمام زمانہ آپ علیہ السلام نے خانہ نشینی میں گزارا۔ کوفہ چھوڑ کر آپ علیہ السلام مدینہ تشریف لے آئے اور جناب حضرت بی بی سلمہ سلام اللہ علیہ یعنی جناب ام فروہ سلام اللہ علیہ سے اپنے بچوں سمیت حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مدینہ منتقل ہو گئے۔ سن 50 ہجری میں جودہ بنت اشس نے حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دیا، اور جب امام علیہ السلام کی حالت غیر ہو گئی تو امام علیہ السلام نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ والدہ قاسم جناب حضرت بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہ کو میرے پاس لے کر آئیں۔ جناب حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ جناب حضرت بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہ کی طرف گئیں اور ان سے فرمایا کہ حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام آپ علیہ السلام سے کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا حضرت بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہ حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کے قریب تشریف لائیں اور حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بلایا۔ جب جناب حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام اور ان کے دیگر بہن بھائی حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کے قریب آئے تو آپ علیہ السلام نے سب کو گلے لگایا اور ایک پرچی پر لکھی ہوئی وصیت ان بچوں کو دی، اور جناب حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ وصیت تم سب کے لیے ہے، اور جناب حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام نے جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام کے بازو پر وہ وصیت باندھ دی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ اس پر ہمیشہ باپ کی طرح مشفقانہ نگاہ رکھنا۔ حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب حضرت بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہ واقعہ کربلا سے پہلے 10 برس تک بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت میں مصروف رہیں، اور جناب حضرت بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہ کے والد کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، بڑی بہن مہیا کا بھی انتقال ہو چکا تھا، البتہ چھوٹی بہن سلامہ یعنی جناب حضرت بی بی رباب سلام اللہ علیہ زوجہ حضرت امام حسین علیہ السلام حیات تھیں۔ سن 56 ہجری میں جناب حضرت بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہ نے اپنی اکلوتی بیٹی فاطمہ بنت حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کا عقد
جناب حضرت امام سجاد زین العابدین علیہ السلام علی ابن الحضرت امام حسین علیہ السلام سے کیا۔ اس وقت جناب حضرت فاطمہ بنت حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کی عمر 16 برس تھی اور حضرت امام سجاد زین العابدین علیہ السلام 18 برس کے تھے۔ ایک سال کے بعد جناب حضرت بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہ کے نواسے جناب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ تاریخی مصادر کے واقعات میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب کپڑا بیچنے والا کوئی سوداگر یمن یا مصر سے آتا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے در دولت پر ضرور حاضری دیتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کپڑا پسند کرتے اور کنیز کے ہاتھ جناب حضرت بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہ کے پاس بھیج دیتے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ جناب بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہ جب سے بیوہ ہوئی تھیں کبھی بھی بہترین لباس سے آراستہ نہیں ہوئیں، لیکن یہ بھی معلوم تھا کہ جناب حضرت ام فروہ سلام اللہ علیہ اپنے بچوں کو بہترین لباس سیکھ کر پہناتی تھیں۔ اس طرح بہترین لباسوں سے جناب حضرت بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کو تیار کر کے کربلا کے میدان میں شہادت کے لیے بھیجا تھا۔ معتبر روایات میں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ 5 بیویاں کبھی سائے میں نہیں بیٹھیں۔ جناب حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ، جناب حضرت بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ، جناب حضرت بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہ، جناب حضرت ام لیلہ سلام اللہ علیہ اور جناب حضرت ام رباب سلام اللہ علیہ، یہ بیویاں دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر گریا کرتی تھیں، یہاں تک کہ ان کی شہادت ہو گئی۔ معتبر روایات میں درج ہے کہ یہ بیویاں روز کربلا کے بعد ہمیشہ سوگوار کے عالم میں رہیں اور یہ بیویاں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ماتم میں دن رات رویا کرتی تھیں۔ نہ کسی نے سر میں کنگھی کی، نہ تیل ڈالا، نہ مہندی لگائی، نہ کسی نے سرما لگایا، نہ ہی اپنا ماتمی لباس اتارا، یہاں تک کہ اسی غم و الم کی حالت میں ہر بیوی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بعض تاریخی مصادر میں ہے کہ جناب حضرت ام فروہ سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک قبرستان جنت البقیع مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کل ازواج، ان سے ان کی کل اولادیں۔ واقعہ کربلا میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کتنی ازواج اور اولادیں موجود تھیں، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تاریخی مصادر میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شادی کے متعلق روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض معتبر روایات کے مطابق امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی 9 شادیاں تھیں، جبکہ بعض روایات کے مطابق امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 10 شادیاں کیں، یہاں تک کہ بعض روایات میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی 11 شادیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، جبکہ بعض مستند تاریخی مصادر میں اور کتب میں جن شادیوں کا زیادہ تر تذکرہ کیا گیا ہے وہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی 8 شادیاں ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پہلی شادی جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے ہوئی، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی دختر ہیں۔ جب تک جناب پاک سیدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات رہیں، تب تک امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دوسری شادی نہیں کی، اور جب جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تو شہادت سے پہلے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے دوسری شادی کی وصیت کی، اور مستند روایات کے مطابق یہ بھی درج ہے کہ جناب بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہ نے جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دوسری شادی کے لیے ان خاتون کا بھی حوالہ دے دیا۔ زیادہ تر روایات جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دوسری شادی کے بارے میں یہ ملتی ہے کہ وہ شادی جناب حضرت شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہ سے تھی۔ یہ بعید ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب حضرت محمد حنفیہ عمر میں بہت بڑے ہیں جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے۔ جناب محمد بن حنفیہ، جناب حضرت محمد بن حنفیہ جن کو جناب حضرت محمد ابن حنفیہ بھی کہا جاتا ہے، حنفیہ لقب ہے جناب خولہ کا، اور جناب خولہ والدہ ہیں محمد بن حنفیہ کی۔ بعض تاریخی مصادر میں جناب خولہ جناب پاک سیدہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بعد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دوسری بیوی تھیں،
جن سے جناب محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے۔ جناب محمد بن حنفیہ حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت محسن علیہ السلام سے چھوٹے تھے اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے باقی بیٹوں سے بڑے تھے۔ تو یہ بات پختہ رائے رکھتی ہے کہ جناب حضرت بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دوسری بیوی نہیں تھی۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دوسری زوجہ کے بارے میں تاریخی مصادر میں جو معتبر روایات مذکور ہیں وہ یہ ہے کہ جناب حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد آپ سلام اللہ علیہ کی وصیت کے مطابق امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دوسری شادی امامہ بنت ابی العاص سے کی اور جناب خولہ بنت جعفر اس معتبر روایت کے مطابق امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تیسری زوجہ تھیں۔ جناب خولہ کا تعارف۔ جناب خولہ جعفر بن قیس ابن مسلمہ ابن حنیفہ ابن بکر ابن وائل کی بیٹی ہیں۔ آپ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی معتبر روایت کے مطابق تیسری، جبکہ بعض روایت کے مطابق دوسری زوجہ ہیں اور محمد بن حنفیہ کی والدہ ہیں۔ نسب اور قبیلہ۔ جناب خولہ کا تعلق یمامہ کے قبیلہ بنو حنیفہ سے تھا، اسی نسبت سے انہیں الحنفیہ کہا جاتا ہے۔ ان کے والد کا نام جعفر بن قیس تھا۔ جنگ یمامہ یعنی فتوحات کے بعد ان کے قبیلے کے کچھ لوگ قیدی بنائے گئے، جن میں جناب خولہ بنت جعفر بھی شامل تھی۔ جناب خولہ ایک نہایت فصیح و بلیغ خاتون تھی جنہوں نے پیدائش کے وقت یہ گواہی دی تھی کہ ایک رب کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ابو بکر کے دور میں وہ اسیر کی گئیں، پھر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے انہیں اسیری سے آزاد کرایا اور ان سے شادی کی۔ ان کی اسیری کا خلاصہ یہ ہے: ابو بکر کے دور میں خالد بن ولید کو بنو یربو کے قبیلے میں محصول وصول کرنے کے لیے بھیجا گیا، تاہم خالد نے مسلمانوں سے محصول وصول کرنے کے بجائے مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں کو قید کر لیا اور انہیں اپنے ساتھ خلیفہ کے پاس واپس لے آیا۔ جعفر بن قیس کی بیٹی جناب خولہ جو اسیروں میں سے تھی مدینے میں داخل ہوئیں۔ جناب خولہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی طرف آؤ بکا کرتے ہوئے عرض کی: اے پروردگار عالم کی طرف سے بھیجے جانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں پر سلامتی ہو۔ پھر جناب خولہ نے عرض کی: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں نے ہمیں نوبہ اور دیلم کے لوگوں کی طرح لعنت بھیجی ہے۔ ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کے علاوہ کوئی گناہ نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے ہماری نیکی کا جواب بدی سے اور بدی کا جواب نیکی سے دیا ہے اور ہم پر لعنت کی ہے۔ پھر جناب خولہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئیں اور کہا: ہم پر لعنت مت کرو، کیونکہ حقیقت میں ہم نے گواہی دی ہے کہ ایک رب کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ طلحہ اور خالد نے جناب خولہ کو اپنا حصہ بطور کنیز لینا چاہا۔ جناب خولہ نے کہا: تمہارے گمان بے بنیاد ہیں اور تمہارے تیر بہک گئے ہیں۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرا کوئی مالک نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جو مجھے بتائے گا کہ میری والدہ نے اس وقت کیا کہا تھا جب میں ان کے شکم میں تھی، اور جب میں پیدا ہوئی تب انہوں نے کیا کہا تھا، اور جب میں 6 سال کی ہوئی تو انہوں نے مجھے کیا امانت دی تھی، اور اب وہ امانت کہاں ہے۔ جو شخص بھی ان سوالوں کا جواب دے گا وہی میرا مالک ہوگا، ورنہ میں اپنا پیٹ چاقو سے چاک کر دوں گی اور مجھ پر خرچ کی جانے والی تمہاری رقم ضائع ہو جائے گی۔ وہاں پر موجود سب لوگ ششدر آ گئے اور حیرت سے جناب خولہ کو دیکھنے لگے۔ خالد اور طلحہ نے ناامیدی کے عالم میں وہ کپڑے اتار دیے جو انہوں نے جناب خولہ پر ڈالے تھے تاکہ ان کا دعویٰ کر سکیں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جناب خولہ کی فریاد و آہ بکا سن کر مسجد میں داخل ہوئے۔ جناب خولہ کے الفاظ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے دوبارہ دہرائے گئے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: جو کچھ خولہ نے کہا ہے وہ درست ہے، میں ان کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ جناب خولہ نے انہیں دیکھا تو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔
جناب خولہ نے کراتے ہوئے عرض کی کہ اے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ہماری آپ علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے انہوں نے ہمیں پکڑ لیا ہے، اور آپ علیہ السلام کی قیادت کو قبول کرنے کی وجہ سے انہوں نے ہمارے آدمیوں کو قتل کیا اور ہمارا مال چھین لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے تسلی دی اور فرمایا تمہارا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے آگے فرمایا کہ جب تم اپنی والدہ کے شکم میں تھیں تو وہ خوش سالی کا سال تھا، جس میں بھیڑیں کھیتوں سے بھوکی لوٹتی تھیں اور چشمے سوکھ چکے تھے۔ تمہاری والدہ نے کہا کہ ایسے ناخوشگوار سال میں یہ حمل کیسا برا ہے۔ جب تمہاری ولادت کا وقت قریب آیا تو تمہاری والدہ نے کہا کہ اے اللہ یہ زچگی میرے لیے آسان کر دے تو میری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور جب تم پیدا ہوئی تو تم نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ آپ میرے زندہ نہ رہنے پر کیوں راضی نہ تھیں؟ پھر تمہاری والدہ نے ایک تحریر لکھی اور اس تحریر میں یہ لکھا، ان قریب تم اسیر ہوگی اور اسیر ہونے کے بعد ایک ایسے بہترین انسان کی ملکیت میں جاؤ گی جو تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب دے گا، اسی سے تمہاری شادی ہوگی اور تمہارے ہاں بیٹا ہوگا۔ تمہاری والدہ نے اس تحریر کو تانبے کے ٹکڑے پر لکھ کر دفن کر دیا، اور جب تم 6 سال کی عمر میں پہنچی تو یہ تحریر تم کو بطور امانت دی اور کہا کہ جب تمہیں اسیر کیا جائے تو اس وقت تمہاری ساری جدوجہد اس تحریر کی حفاظت کے لیے ہونی چاہیے، اور اس وقت وہ تحریر تمہارے پاس موجود ہے۔ پھر جناب خولہ نے اپنے بالوں سے وہ تحریر نکالی اور تمام لوگوں نے اسے دیکھا۔ جناب خولہ نے وہ تحریر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دی۔ کچھ معتبر روایات کے مطابق جناب خولہ کو جب مدینہ لایا گیا تو وہ ایک غیر معمولی اور باعزت خاتون تھیں۔ انہوں نے مسجد میں موجود لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ کسی عام شخص کے عقد میں نہیں جائیں گی، بلکہ ان کا کفو برابری کا جوڑ صرف وہ ہو سکتا ہے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو پوری طرح حاصل کیا ہو۔ جب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے تو جناب خولہ نے آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ بعض مستند تاریخی مصادر کے مطابق انہوں نے خواب میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ نسب اور وقار: جناب خولہ نے واضح کیا کہ وہ کوئی عام کنیز نہیں ہیں بلکہ اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں، اور ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو ان کے مطابق ہے۔ اسلام پر ثابت قدمی: جناب خولہ نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے عرض کی کہ ان کا قبیلہ توحید کا منکر نہیں تھا، بلکہ زکوٰۃ کے معاملے پر اختلاف کی وجہ سے انہیں قیدی بنایا گیا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب خولہ بنت جعفر کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا۔ ان کے بطن سے مشہور شخصیت جناب محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے جو اپنی شجاعت اور علم کے لیے تاریخ میں معروف ہیں۔ اس نقطہ نظر سے اس واقعے کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے عدل اور خواتین کے احترام کی ایک مثال کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے، جہاں آپ علیہ السلام نے ایک اسیر خاتون کو آزاد کر کے اس کا جائز مقام اور عزت عطا فرمائی۔ جناب خولہ بنت جعفر الحنفیہ کو ام محمد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور روایات میں جناب خولہ بنت جعفر کا ذکر بطور ایک حدیث راویہ بھی ملتا ہے جنہوں نے ائمہ کرام سے احادیث روایت کی۔ کربلا میں عدم موجودگی: مستند تاریخی روایات اور شیعہ منابع کے مطابق جناب خولہ بنت جعفر معرکہ کربلا 61 ہجری کے وقت موجود نہیں تھیں۔ اکثر مورخین کے مطابق ان کا انتقال جناب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے بعد اور واقعہ کربلا سے قبل مدینے میں ہو چکا تھا۔ جناب حضرت محمد بن حنفیہ کا تعارف: جناب محمد بن حنفیہ یا محمد بن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا محمد اکبر ابو القاسم، جیسے کہ تذکرہ کیا جا چکا ہے، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت خولہ بنت جعفر بن قیس کے فرزند تھے، اور پہلے طبقے کے جلیل القدر تائبین یعنی کہار تائبین میں سے تھے۔ آپ کو محمد بن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور محمد اکبر کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ بعض مستند تاریخی مصادر میں جناب محمد بن حنفیہ کا نام محمد بن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بجائے محمد بن حنفیہ کے نام سے زیادہ تر مشہور ہونے کی چند معتبر وجوہات بعض مورخین نے کچھ اس طرح سے نقل کی ہیں۔ پہلی مستند اور معتبر وجہ جو مورخین نے بیان کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت سے پہلے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ جب خولہ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہو تو اس کا نام میرے نام اور میری کنیت پر رکھنا۔ پس جناب محمد حنفیہ کا نام محمد
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اور حنفیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت پر رکھا گیا۔ اس طرح بعض معتبر روایات میں انہیں محمد حنفیہ بن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام سے پکارا گیا ہے، جبکہ بعض روایات میں محمد بن حنفیہ کے نام سے مشہور ہونے کی دوسری وجہ کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہے۔ چونکہ آپ کی والدہ جناب خولہ قبیلہ بنی حنیفہ کی خاتون تھی، اس لیے انہیں حنیفہ یعنی حنیفی قبیلے والی خاتون کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اسی مادری نسبت کی وجہ سے ان کے بیٹے محمد کو عام طور پر محمد بن حنفیہ یعنی حنفیہ کا بیٹا محمد کہا جانے لگا، جبکہ ان کا اصل نام محمد ابن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اور ایک تیسری معتبر وجہ جو بعض مورخین نے اس طرح سے بیان کی ہے کہ آپ جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بطن سے نہیں تھے، بلکہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دوسری یا تیسری زوجہ جناب خولہ بنت جعفر بن قیس الحنفیہ سے تھے۔ اس لیے محمد ابن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو محمد ابن حنفیہ یا محمد الحنفیہ ان کی والدہ کی طرف سے منسوب کر کے کہا جاتا ہے، تاکہ یہ بات غلط فہمی کا موجب نہ بنے کہ یہ جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بطن سے ہیں۔ یہ تیسری وجہ ان محققین نے بیان کی ہے جو جناب خولہ کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دوسری زوجہ لکھتے ہیں کہ ثانیہ انہیں اپنا امام مانتے ہیں۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہیں مہدی موعود کہا گیا۔ واقعہ کربلا کے وقت آپ مدینہ منورہ میں تھے اور آپ کے واقعہ کربلا میں نہ ہونے کی وجہ نافرمانی یا مخالفت نہیں تھی، بلکہ کچھ جائز وجوہات تھیں۔ بس جناب خولہ کے فرزند جناب محمد بن حنفیہ جن بعض مسلطوں اور وجوہات کی بنا پر مدینے میں ہی قیام پذیر رہے اور قافلہ حسینی کے ساتھ کربلا میں شریک نہیں ہو سکے، اس عدم شرکت کی مصلحتیں اور وجوہات یہ ہے کہ جناب محمد بن حنفیہ جو کہ کربلا میں موجود نہیں تھے، اور اس بارے میں تاریخی مصادر میں بہت ساری روایات نقل ہوئی ہیں۔ علامہ ہلی اور دیگر محققین کے مطابق وہ اس وقت سخت علیل یعنی بیمار تھے، جس کی وجہ سے سفر کرنے کے قابل نہیں تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہدایت، بعض روایات کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام نے خود انہیں مدینے میں رکنے کا حکم دیا تھا تاکہ وہاں رہ کر بنو امیہ کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو حالات سے باخبر کریں۔ آپ علیہ السلام کی وصیت، حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے روانگی کے وقت اپنی مشہور وصیت جناب محمد بن حنفیہ کے نام لکھی تھی، جس میں آپ علیہ السلام نے اپنے قیام کا مقصد امت کی اصلاح اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر بیان فرمایا تھا۔ مشورہ اور وفاداری، جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو جناب محمد بن حنفیہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے مکہ یا یمن چلے جائیں، کیونکہ وہ کوفہ والوں کی بے وفائی سے واقف تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے قیدی واپس آئے تو انہوں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے ملاقات کی۔ انہوں نے جناب مختار سکوی کی تحریک کی بھی حمایت کی تھی جو قاتلان حضرت امام حسین علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے اٹھی تھی۔ امامت کا مسئلہ، بعض تاریخی روایات یعنی کہ ثانیہ فرقے کے مطابق انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن شیعہ عقیدے کے مطابق حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ حجر اسود کے پاس پیش آنے والے معجزے کے بعد انہوں نے اپنے بھتیجے کی امامت کو تسلیم کر لیا تھا۔ جناب محمد بن حنفیہ ایک نہایت بہادر اور متقی شخصیت ہے جنہوں نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لشکر کے علمدار کے طور پر خدمات سر انجام دی تھیں۔ اختیار، علامہ مجلسی کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام نے بنو ہاشم کو ساتھ چلنے یا نہ چلنے کا اختیار دیا تھا اور ان کا نہ جانا گناہ کے زمرے میں نہیں۔ جناب محمد بن حنفیہ، ان کے محل دفن میں اختلاف ہے۔ سید محسن امین عاملی نے 3 جگہوں کی طرف اشارہ کیا ہے: ایلا، طائف اور مدینہ، اور مدینہ میں قبرستان بقیع، لیکن قوی احتمال یہ ہے کہ آپ نے مدینہ میں وفات پائی ہے۔ بعض مستند معتبر تاریخی مصادر میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دوسری زوجہ حضرت امامہ بنت ابی العاص کو کہا گیا ہے اور جناب خولہ کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تیسری زوجہ کے طور پر روایات میں نقل کیا گیا ہے۔ معتبر روایات کے مطابق امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حضرت امامہ بنت ابی العاص سے شادی کی تفصیلات کچھ اس طرح سے نقل کی گئی ہیں۔
وصیت جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ بعض تاریخی مستند روایات اور کتب میں درج ہے کہ جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی شہادت سے قبل امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ وہ ان کے بعد حضرت امامہ بنت ابی العاص سے شادی کریں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امامہ بنت ابی العاص جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بچوں سے بہت زیادہ حسن سلوک، شفقت اور محبت رکھتی تھیں۔ نکاح کا وقت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی تھی۔ جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام نے حضرت امامہ سے نکاح کیا۔ نسب نامہ: حضرت امامہ بیٹی ہیں جناب زینب کی، زینب بیٹی ہیں جناب حالہ کی، حالہ بہن ہیں جناب حضرت بی بی ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی۔ حالہ کی وفات کے بعد زینب کی پرورش جناب حضرت بی بی ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے گھرانے میں ہوئی، جس کی وجہ سے بعض مورخین کو یہ اشتباہ ہوا کہ شاید یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلبی بیٹی ہیں، لیکن یہ جناب حضرت بی بی ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی بہن حالہ کی بیٹی زینب تھیں۔ حضرت امامہ بنت ابی العاص حضرت زینب کی بیٹی اور ابو العاص بن ربیع کی صاحبزادی ہیں اور جناب حضرت بی بی ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بنت خویلد کی نواسی ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منہ بولی بیٹی زینب کی بیٹی ہیں۔ حضرت امامہ کے والد ابو العاص بن ربیع، جو جناب حضرت بی بی ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی ایک اور بہن کے بیٹے تھے، اور وہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہوئے اور 6 ہجری قمری میں اسلام قبول کیا۔ پس امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ان کی وصیت کے مطابق حضرت امامہ بنت ابی العاص سے شادی کی اور ان سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد اوسط تھا۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق حضرت امامہ بنت ابی العاص معرکہ کربلا میں موجود نہیں تھیں۔ ان روایات کے مطابق آپ معرکہ کربلا سے پہلے رحلت فرما چکی تھیں۔ اس کی بنیادی وجہ آپ کی رحلت کے سن میں اختلاف ہے، کیونکہ جن مورخین کے مطابق آپ کی رحلت سن 56 ہجری میں ہوئی، ان کے مطابق آپ معرکہ کربلا میں موجود نہیں تھیں، جبکہ جن تاریخی معتبر روایات کے مطابق آپ کی رحلت سن 66 ہجری میں ہوئی ہے، ان کے مطابق آپ واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل تھیں، تو اس لیے آپ واقعہ کربلا میں موجود تھیں۔ مستند تاریخی مصادر کے مطابق امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حضرت امامہ بنت ابی العاص سے ایک اولاد ہے جن کا نام محمد اوسط ہے، جنہیں بعض روایات میں حلال ابن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ لقب اوسط: امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے نام محمد ہیں: محمد اکبر، جنہیں محمد حنفیہ کہا جاتا ہے، محمد اوسط اور محمد اصغر۔ درمیانے بیٹے ہونے کی وجہ سے آپ کا لقب اوسط پڑا۔ انہیں یہ لقب اس لیے دیا گیا تاکہ انہیں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دیگر 2 بیٹوں محمد الاکبر المعروف محمد ابن حنفیہ اور محمد الاصغر سے ممتاز کیا جا سکے۔ تاریخی اختلاف: بعض محققین اور روایات جیسے کتاب ذخیرۃ الدارین کے مطابق محمد اوسط میدان کربلا میں موجود تھے اور انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرتے ہوئے شہادت پائی، جبکہ بعض علماء دین کے مطابق آپ معرکہ کربلا میں موجود نہیں تھے اور آپ کی رحلت حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کے دور امامت میں ہوئی، جبکہ دیگر روایات کے مطابق معرکہ کربلا میں ان کے بچ جانے اور بعد میں ایران منتقل ہونے کا تذکرہ ملتا ہے، کیونکہ ایران کی روایات اور لوک داستانوں کے مطابق آپ واقعہ کربلا کے بعد ایران کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ ایران کے صوبہ اسفہان کے شہر اران اور بیدگل میں آپ سے منسوب ایک بہت بڑا مزار اور مقبرہ موجود ہے جو زائرین کی عقیدت کا مرکز ہے، اور ان کے مطابق آپ کی رحلت 84 ہجری کو ایران کے شہر اران اور بیدگل میں بتائی جاتی ہے، جبکہ جن تاریخی مصادر میں بعض مورخین کے مطابق وہ میدان جنگ میں دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے اور انہوں نے عاشورہ کے روز دشمن کے لشکر کا مقابلہ کیا، بہادری سے جنگ لڑی، مروی ہے کہ آپ پر ایک کے ساتھ کئی دشمنوں نے حملہ کیا جس کے نتیجے میں آپ شہید ہوئے، اور آپ کا تذکرہ زیارت ناحیہ مقدسہ یا مستند کتاب جسے
نفس الموموم بھی کہا جاتا ہے، اس میں کیا گیا ہے، اور زیارت ناحیہ مقدسہ میں آپ پر سلام بھیجا گیا ہے۔ بس محمد اوسط بن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا واضح اور متفقہ ذکر کتب مقتل میں کم ملتا ہے۔ اسماء بنت امیس کا تعارف۔ اسماء بنت امیس ایک جلیل القدر صحابیہ تھیں جو اپنی وفاداری اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے قریبی تعلق کی وجہ سے تاریخ میں انتہائی معزز مقام رکھتی ہیں۔ خاندان پس منظر اور شادیاں۔ اسماء بنت امیس کی اسلام کی تاریخ میں 3 اہم شخصیات سے یکے بعد دیگر شادیاں ہوئیں۔ پہلی شادی حضرت جعفر طیار جو کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہوئی، اور جناب اسماء بنت امیس نے حبشہ کی طرف ان کے ساتھ ہجرت کی، اور وہاں 3 بیٹے عبداللہ، محمد اور اون پیدا ہوئے۔ دوسری شادی حضرت جعفر طیار بن ابن ابی طالب کی شہادت کے بعد ابو بکر بن ابی قحافہ سے ہوئی، ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ محمد بن ابی بکر جو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وفادار پیروکار تھے۔ تیسری شادی ابو بکر کی وفات کے بعد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہوئی، ان سے یحییٰ اور اون پیدا ہوئے۔ زندگی نامہ۔ آپ کے والد امیس بن معد کا تعلق قبیلہ بنی خشم سے تھا اور والدہ ہند بنت اون تھیں۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی بیوی سلمہ بن امیس ان کی سگی بہن تھیں، جبکہ میمونہ زوجہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ کی طرف سے ان کی بہن تھیں۔ آپ کا شمار سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہوتا ہے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زید بن ارقم کے گھر میں وارد ہونے سے پہلے ایمان لائیں۔ اسماء بنت امیس نے بعثت کے 5ویں سال میں اپنے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ سن 7 ہجری میں مہاجرین کے ہمراہ مدینہ ہجرت کی۔ سن 8 ہجری میں آپ کے شوہر جنگ موطا میں شہید ہو گئے تو آپ ابو بکر کی زوجیت میں آ گئیں، اور ابو بکر کی وفات کے بعد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں اسماء کو بہشتی خواتین میں شمار کیا گیا ہے۔ اسماء بنت امیس جناب حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر عبداللہ بن حضرت جعفر طیار علیہ السلام اور مصر میں امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گورنر محمد بن ابی بکر کی والدہ ہیں۔ فضائل اور دینی مقام۔ ہجرتیں۔ انہیں صاحبۃ الہجرتیں یعنی 2 ہجرتوں والی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے پہلے حبشہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ راویہ حدیث۔ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی احادیث روایت کی ہیں۔ جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے تعلق۔ معتبر تاریخی مصادر میں ان کا سب سے نمایاں کردار جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کے آخری ایام اور ان کی تدفین سے متعلق ہے۔ تیمارداری اور وصیت۔ جناب اسماء بنت امیس نے جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے آخری ایام میں ان کی خدمت کی۔ غسل و کفن۔ جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی وصیت کے مطابق جناب اسماء بنت امیس نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہمراہ مل کر آپ سلام اللہ علیہ کو غسل دیا۔ پہلا تابوت۔ جناب اسماء بنت امیس نے ہی اسلام میں سب سے پہلا تابوت پردے والا تیار کیا تاکہ جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے جنازے کا پردہ برقرار رہے۔